ابے کمینہ کتے سور کی اولاد، حرامی حرام کی اولاد، مجہول احمق زمانہ گھامڑ اعظم چوغت البخارا، خبیث پلید یزید کی ملعون اولاد، سور کتا۔ تم نے یہ جو نشر الطیب کتاب کا جو تم نے حوالہ دے کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو تم نے الزام باندھا ہے، جھوٹ بولا ہے، مردود ملعون خبیث مزار کے پیداوار حرام کے لطفے سے حرامی کے اولاد، تو میں نے نشر الطیب کے صفحہ نمبر 194 میں نے پیش کر دیا۔ تو اس کتاب کے اندر دیکھا کہ اشرف علی تھانوی نے کہاں پہ یا رسول اللہ لکھا ہے۔ اگر تو نے ثابت نہیں کیا تو تیری یہ حرم پنتی میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سور کتے کی اولاد۔ ہلو جی اویس صاحب بول رہے ہیں؟ جی، آپ کون؟ جی اویس صاحب، میں راہل بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی آپ کہاں سے کہاں کے رہنے والے ہیں اویس صاحب؟ میں بہار کا رہنے والا ہوں۔ اچھا، بہار کے رہنے والے ہیں۔ اویس صاحب، جی میں پروفیشن سے ایڈوکیٹ ہوں، اور میں جو ہوں وہ دین پہ ریسرچ کرتا ہوں، اور اچھا نئی نئی چیزیں جاننے کا بڑا شوق ہے، یا کچھ سوال اس طرح کے ہوتے ہیں تو علماء دین سے پوچھ لیتا ہوں، رابطہ کر لیتا ہوں، لیکن کیونکہ ہماری فیلڈ ویسی نہیں ہے تو علماء دین سے رابطہ اس حد تک نہیں ہو پاتا۔ اچھا سمجھ اچھا۔ رہے ہوں گے آپ؟ جی جی، تو آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا تھا، جیسے آج کل یہ جو میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں، ایمرج ہو رہے ہیں یہ سب فرقے واریت والی جو باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وسیلہ لینا حرام ہے، کوئی کہتا ہے کہ رسول اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے، کوئی کہتا ہے مزار پہ جانا حرام ہے، کوئی کہتا ہے تھانوی صاحب کو ماننا غلط ہے، کوئی کہتا ہے گنگوہی صاحب کو ماننا غلط ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس طرح سے تمام چیزیں۔ تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا صحیح کون ہے، پھر سب غلط ہے تو؟ بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ جی میں جی ایک طالب علم ہوں، جی ہیں، اور میں اپنے علم کے بنا پہ جہاں تک بتاؤں گا تو آپ کو شاید ہی کہ سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ ہوں مجھے اس چیز کے اوپر ہوں اتنا علم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جی دوسری بات یہ ہے کہ یہ عالموں کے آپ پاس جائیں، آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھیں تو ہو اچھا اچھا سکتا ہے جی جی آپ کو مفصل اور مدلل جواب دے دیں گے۔ اچھا اچھا۔ تو جی، مطلب آپ اس کے تعلق سے اصلاح نہیں کر پائیں گے ہماری؟ میں اس چیز کا خود اصلاح خواہش مند ہوں۔ اچھا اچھا۔ جی تو ویسے آپ مجھ سے زیادہ ہی علم والے ہیں، کیونکہ آپ طالب علم ہیں، اور میرے خیال سے کہ اتنا تو آپ کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں میرا اچھا، کہ… یہ بتائیے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے جی ہیں؟ آپ میں بریلوی ہوں، میرے گھر میں سب بریلوی ہیں۔ اچھا اچھا، تو جی آپ مطلب مدرسے لائن سے پڑھے لکھے یا پھر نہیں، کالج میرا کوئی اسکول؟ تعلق نہیں ہے۔ مدرسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ جی نہیں، میں کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والا شخص ہوں، اور اس سے کوئی تعلق نہیں، تبھی تو بہت سارے کنسیپٹ ایسے ہیں جو کلیئر نہیں ہو پاتے ہیں۔ جی جی، تو میں یہ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ اگر کسی عالم سے پوچھیں گے جو مفتی ہو، جو ان جی ساری چیزوں پہ مہارت رکھ، تو ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو مفصل اور مدلل جواب دیں گے۔ میں اگر اس چیز پہ آپ کو بتاؤں تو ہاں پھر ہاں۔ آپ ہو سکتا ہے آپ اس پہ مطمئن نہ ہو پائے، اس اچھا لیے میں آپ کو کہوں گا کہ مشورہ دوں گا کہ آپ کسی عالم سے ہی پوچھ لیں۔ اچھا اویس صاحب، معذرت، آپ کی بات کاٹ رہے ہیں، کاٹ کیا رہے ہیں؟ پوری ہو گئی تھی آپ کی بات، تو معذرت واپس۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بریلوی ہیں کہ دیوبندی ہیں؟ نہیں، میں سنی حنفی دیوبندی سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا دیوبندی ہیں آپ۔ تو میں نے خاص کر کچھ چیزیں ایسی دیکھی ہیں کہ دیوبندی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے علاوہ کسی، جیسے مزار پہ جاؤ تو ان سے مدد نہ مانگو، یا اللہ کے رسول سے مدد نہ مانگو، تو یہ ہے، آپ لوگ ایسا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے کس کے مطلب آپ کو کون سے دیوبندی کا ہے؟ کون سے دیوبندی کا ہے؟ جی، جی میں سمجھا نہیں آپ کا سوال۔ آپ کہہ رہے ہو نا کہ مطلب دیوبندی لوگ، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر سے ایک بار میں بولیے یہ تو آپ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں نے بہت سارے، میرے گھر پہ تبلیغ جماعت والے آتے ہیں نا، تو کبھی ان سے بات ہو جاتی ہے، تو وہ ان سے جب بات ہوتی ہے، مختصر ہو چاہے بہت طویل بات ہو، تو وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، اور آپ جو ہے کسی فوت شدہ سے مدد نہیں مانگ سکتے۔
یہاں تک کہ اللہ کے نبی سے بھی آپ مدد نہیں مانگ سکتے، ہاں وسیلہ بنا سکتے ہیں اللہ کے نبی کو. جی تو یہ صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کو وسیلہ بنا سکتے ہیں. جی، وسیلہ تو بالکل بنا سکتے ہیں. جی. اور اگر کوئی ڈائریکٹ مدد مانگے اللہ کے نبی سے؟ تو اسی لیے تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان سارے سوالات کے جو جواب ہے نا، جی وہ جی. آپ کو کسی مفتی سے پوچھیں گے نا تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. آپ کو اور نہیں جو میں پتا؟ نہیں، میری بات سنیے نا. ہوں. اگر میں اپنے علم کی بنا پہ، میں اپنے علم کی جی جی. روشنی میں بتاؤں گا تو میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ آپ مطمئن نہیں ہو پائیں گے پھر. نہیں نہیں، مجھے کوئی آپ سے بحث نہیں کرنی ہے. آپ نہیں یہ نہ میں سمجھیں کہ مجھے آپ سے بحث کرنی ہے، بس نہیں، مجھے کوئی بات جاننا نہیں. تھا. نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو. میں جی. آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس چیز میں خود اصلاح کے خواہش مند ہوں. اچھا اچھا. جی. تو اگر کوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں اور ہاں کیا ہاں. کہتا ہے اور پھر کیا کہتا ہے قیاس اجماع کے روشنی میں اگر کوئی مجھے اس چیز کے اوپر مفصل اور مدلل گفتگو کے طور پر مجھے سمجھا دے تو میں اس کا شکر ادا کروں گا. اویس بھائی، آج تک ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے سے نہ گزرا ہو؟ ایسا تو نہیں، اویس بھائی نہیں ہو دیکھیے سکتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی ہاں. کہ میں جو ہے نا ان سب مسئلے میں زیادہ تر نہیں پڑھتا ہوں. اچھا اچھا. جی. اچھا اویس اس بھائی، لیے میں بتاتا چلوں، میں نے اس لیے آپ سے سوال کرا کیونکہ جی یہ جو اشرف علی تھانوی صاحب ہیں، تو جی یہ میرے خیال سے دیوبندی انہیں مجدد کہتے ہیں نا. جی جی تو ان کی کتاب بھی میں پڑھ رہا تھا جس کا نام تھا نشر الطیب. صفحہ نمبر ہے 194 194. تو جی یہ میں جب پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ یا رسول اللہ، میری مدد کیجئے، آپ کے سوا کہاں میری پناہ، مشکل میں آپ ہی تو ہیں، یا رسول اللہ مدد کیجئے. تو میں بہت کنفیوز یہ ہو گیا کہ جب دیوبندیوں کے جو جیسے اشرف علی تھانوی صاحب تھے تو یہ تو ان کو مجدد سب مانتے تھے، اور آج جو لوگ ہیں اور ظاہر سی بات ہے مجدد جو ہے وہ مسلمان ہوگا، بہت پکا والا مسلمان ہوگا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل بالکل. ایک منٹ رکیے گا. جی امی. اچھا اچھا، ان سے کہیے آ رہے ہیں، ہے نا اویس صاحب؟ جی جی جی، میں سن رہا ہوں. تو اب معاملہ یہاں آ کے پھنس گیا کہ آج کل جو ہمارے گھر پہ آتے ہیں جماعتی، تو یہ سب بھی دیوبندی کہتے ہیں خود کو، لیکن یہ انکار کر دیتے ہیں کہ رسول. اچھا، ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی رسول اللہ سے مدد مانگے تو ایسا شخص جو ہے مسلمان کہلانے کے لائق قابل رہے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں نہیں، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، وہ کہتے ہیں وہ کافر ہو جائے گا جو رسول اللہ اچھا. سے مدد مانگے گا. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں نے یہ کتاب دیکھی اور پڑھی، تو اس میں تو یا رسول اللہ سے ڈائریکٹ مدد مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ندا کہہ کر اشرف علی تھانوی صاحب مدد مانگ رہے ہیں، تو یہ تو پھر یعنی کہ کافر ہو جائیں گے اور پھر یہ اچھا، مجدد بھی نہیں رہیں گے. یہ جو کتاب ہے آپ نے جو پڑھی ہے، جی ہاں، یہ یہ اردو میں یا پھر ہندی میں؟ یہ اردو میں ہے. اچھا، ابھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں دینی لائن سے کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، جی پھر کیا آپ نے دین، اردو پڑھ لیا جی کیا کیسے؟ دین لائن ہی میں جو جانتا ہو وہی اردو جان پائے گا. مجھے تو انگلش بھی آتی ہے، اور آج کل انگلش میں بھی کتابیں چھپتی ہیں، نہیں، دیوبند کی بھی تمام آپ نے کتابیں صاف چھپتی ہیں. نہیں حضرت میں آپ نے صاف طور پہ انکار ہی کر دیا کہ میرا مدرسہ سے کوئی جی تعلق نہیں ہے. واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. آپ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مدرسے نہیں جاتا تو کیا وہ اردو نہیں سیکھ پائے گا؟ اردو تو ایک بھاشا، ایک زبان ہے، کوئی بھی سیکھ سکتا ہے. سیکھنا ایک الگ ہوتا ہے حضرت، ایک پڑھنا ہوتا ہے. ہمارے جو ڈرائیور صاحب ہیں وہ نان مسلم ہیں، اور وہ بھی جو ہے بہترین اردو جانتے ہیں. انہوں نے انہوں سیکھی نے ہے، پڑھی ہے، تو لکھی ہے. ایسے جی ہاں تو ایسے تھوڑی آ گیا، انہوں نے بھی کہیں پڑھا ہوگا. تو آپ نے صاف طور پہ انکار کر دیا کہ میرا مدرسہ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. نہیں اور نہیں، دوسری میں بات یہ کہ آپ کا نام کیا بتائے تھے آپ؟ راہل خان. راہل خان. راہل جی بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو میرا نمبر دیا کس نے؟ جی، آپ کا نمبر مجھے ایک گروپ میں ملا تھا. کون سے گروپ میں؟ گروپ کا نام تو نہیں یاد ہے، کون سا گروپ دیکھ ہے؟ لیتے ہیں گروپ. ایک منٹ. جی جی جی. جی جی، گروپ کا نام ہے اجاجا بجاجا. یار میں تو اس گروپ میں ہوں بھی نہیں. اور مجھے اسی سے نمبر آپ کا ملا ہے، اجاجا بجاجا سے. نہیں یار، میں ایسے گروپ میں ہوئی نہیں. میں پہلی بار نام سن رہا ہوں اچھا، اور میرے پاس ہے بھی نہیں. پتا ہے، ایک ہمیں جو ہے کال، ایک آپ کا وائس میسج بھی ہم کو کسی نے بھیجا تھا. کون سا میں سے؟ آپ اس وائس میسج میں کہہ رہے تھے کہ کوئی عبداللہ تھے، تو آپ ان کا مذاق اڑا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یزید کی اولاد ہے، تو یزید کی اولاد ہے. تو اس پہ بھی بڑا مجھے تعجب ہوا
کیونکہ دیوبندیوں کا میں نے فتویٰ پڑھا تھا دارالفتہ دیوبند پہ کہ کسی نے پوچھا تھا کہ یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تو وہاں سے جواب آیا تھا کہ یزید کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور فتویٰ تھا جس میں کسی نے پوچھا تھا یزید پہ حکم کیا لگتا ہے، تو وہاں سے فتویٰ دارالفتہ دیوبند سے آیا کہ یزید کو نہ ہم اچھا کہہ سکتے ہیں نہ برا کہہ سکتے ہیں، تو خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے۔ لیکن آپ بڑا تعجب ہوا، آپ دیوبندی ہیں اور آپ جو ہے وہ عبداللہ نام کے جو شخص تھے آپ ان کو یزید کی اولاد کہہ رہے تھے، تو یعنی کہ آپ یزید کو اچھا نہیں مانتے، لیکن دارالفتہ دیوبند والے تو اچھا مانتے ہیں۔ آپ نے ہماری اس آڈیو ریکارڈنگ سن کے آپ ڈائریکٹ فون کر لیے۔ پھر میں آپ کو بتائیے پھر ایسے کیا انڈائریکٹ کرنی چاہیے تھی؟ میری بات سنیے نا، جی میں سنائیے نا۔ آپ کو ایسے بریلوی حضرات کی ایسے وائس ریکارڈنگ اتنے سارے بھیج دوں گا کہ آپ سن نہیں پاؤ گے، جس کے اندر وہ صاف طور پہ ہاں یزید کو کافر ہی کہہ دیتے ہیں۔ نہیں تو ٹھیک ہے، آپ کافر نہیں مانتے نا، آپ اچھا آدمی نہیں مانتے ہیں، یزید کو برا مانتے ہیں۔ نہیں، آپ نے کیا کہا کہ نہ ان کو ہم اچھا کہہ سکتے نہ ان کو برا کہہ تو پھر سکتے آپ نے ہیں۔ برا بھی کہا نا، یزید کی اولاد، یعنی کہ تو یزید کی سن اولاد ایک میری گالی بات تو ہوئی، آپ نے سنیے، گالی دی اس میری بات، عبداللہ نام کے جو صاحب تھے۔ یزید کے اولاد کہہ دینے سے گالی نہیں ہوتا ہے حضرت۔ اچھا اگر میں کسی شخص کو کہہ دوں کہ تم سور کی اولاد ہو تو یہ آپ کو یہ گالی نہیں ایک لگے گی؟ یہ ایک الگ الفاظ ہے اور اچھا یزید اگر ایک میں الگ آپ کو کہہ الفاظ ہے۔ دوں اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ ابلیس کی اولاد ہیں تو آپ کو برا نہیں لگے گا؟ میں نے کہا نا آپ کو کہ یہ الگ الفاظ ہے، یزید ایک الگ الفاظ ہے، اور آپ نے بھی اس چیز کی وضاحت خود کر دی کہ میں نہ جو ہم اس کہہ رہا کو ہوں برا کہتے یزید ہیں۔ نہیں، میری یزید بات کی ایک سنیے نا، دیکھیے، اگر کوئی انسان میری بات کسی سنیے سن نا۔ تو لیجئے، اگر کوئی انسان کسی سے کہتا ہے تم فلاں، تم غصے میں اگر وہ کہتا ہے تم فلاں کی اولاد ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ غصے میں خراب ہی کہے گا۔ اب کوئی اگر مان لیے دو لوگ لڑ رہے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ تم شیر کی اولاد ہو، تو شیر کی اولاد تو کوئی کہے گا ہی نہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں کتے کی اولاد ہے، مطلب جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں تم کتے کی اولاد ہو، تم ابلیس کی اولاد ہو، تو ایسے ہی آپ نے غصے میں کہا یزید کی اولاد ہو، جبکہ دارالفتہ دیوبند کا فتویٰ ہے کہ یزید کو جو ہے وہ یہ رحمت اللہ صرف تعالی علیہ کہہ حضرت، سکتے ہیں۔ یہ سنیے، جی یہ صرف دارالفتہ کے فتویٰ نہیں ہے کہ ان کو نہ تم برا کو نہ اچھا کو، یہ آپ کے فتویٰ نہیں، ایک رضویہ کے فتویٰ اندر اور بھی بھی ہے، موجود ہے۔ ایک فتویٰ نہیں، میں تو آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں نا۔ آپ نے کیوں کہا جب آپ کے وہاں لکھا ہے کہ نہ اچھا کہو نہ برا کہو اور یزید کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، تو پھر آپ ایک شخص جس کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہہ سکتے ہیں آپ کے فرقے کے مطابق، اچھا آپ ایک اس منٹ، شخص ایک کے منٹ، نام کو لے کے کسی کو ایک گالی کیوں منٹ، دے رہے ہیں؟ ایک منٹ میری بات جی سنیے۔ جی بتائیے۔ آپ نے جو ابھی یزید کے بارے میں بتایا ہے، آپ کو اس کے بارے میں پورا سرچ ہے؟ پورا علم ہے آپ کو؟ جتنی بھی میں نے آپ سے بات نہیں، کری ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جی جی اس کے میں بارے میں آپ کو جی پورا علم ہے مجھے، پورا پورا علم ہے نا؟ الحمدللہ پورا علم ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو یہ بھی پتا نہیں کہ اس کے بارے میں اختلاف بہت تھے؟ بالکل اختلاف ہے، لیکن میں آپ کے گھر کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے وہاں سے اختلاف کو ختم کر دیا گیا، کہا گیا رحمت اللہ تعالی علیہ کہنے میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ وہ شخص ایک اچھا شخص تھا بقول آپ کے، اس کو دعائیں دی جا رہی ہیں، اللہ کی رحمت ہو تو اللہ کی رحمت تو ایک پکے سچے مومن مسلمان کو ہی دی جاتی ہے نا، تو آپ لوگ اسے پکا سچا مسلمان مانتے ہیں۔ آپ کے بڑے کی بات کر رہا ہوں، آپ کی نہیں، آپ نے تو کہہ دیا یزید کی اولاد، یعنی کہ آپ تو اس کو رذیذ شخص مانتے ہیں، برا لعنتی مانتے ہیں، تبھی آپ نے کہا۔ بہرحال یہ سب چھوڑیے، یہ بتائیے کہ اشرف علی تھانوی صاحب نے جو یا رسول اللہ کہہ کے مدد مانگی ہے اور کہا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی میرا مددگار نہیں، تو اشرف علی تھانوی صاحب دائر اسلام میں رہے مرنے سے پہلے یا نکل گئے؟ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ میں نے آپ کو عبارت پڑھ کے بتائی، اپنا واٹس ایپ کھولیے، بھیجنے عبارت اردو میں ہے، پڑھ لیجئے، آپ اپنا دل مطمئن کر لیجئے، بھیجیں؟ بھیجیے اردو آپ ہمیں۔ ہاں ہولڈ کریے۔ ہاں اویس بھائی سینڈ کر دیا، پڑھیے۔ ایک منٹ، میرے پاس تو نہیں آیا ہے۔ دیکھیے پھر سے دیکھیے، ٹھیک سے دیکھیے، یہاں سے سینڈ بھی ہو گیا ہے، ڈبل کلک بھی لگ گیا ہے اس کے اوپر، تو ڈبل ٹک بھی اب لگ گیا، آیا ہے، سوری۔ اب آیا ہے، اب آیا آیا؟ ہے۔ ہاں، جی پڑھیے۔ اویس بھائی؟ جی جی پڑھ رہا ہوں۔ جی اچھا، تیز آواز سے پڑھیے تو زیادہ اچھا ہوگا۔
वैस भाई जी जी पढ़ रहा हूँ, पूरी जी इबारत पढ़ने दीजिए जी ऊपर जी से। जी जी पढ़ ये इसका असल स्किन आपके पास है? ये आपको क्या हमने नकल भेजा है? नहीं, मैं आपको असल भेज रहा हूँ। इसके अंदर तो इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ है, किनका नाम नहीं मुसन्निफ लिखा है? मुसन्निफ साहब का। बिल्कुल लिखा हुआ है, आप देखिए सामने लिखा है, हमें तो दिखाई दे रहा है। हमें तो नहीं दिख रहा है भाई, अरे दिखाओ नीचे कहाँ पे देखिए, आप इसको थोड़ा सा स्कैन को बाईं तरफ ले जाइए और बाईं तरफ ले आके नीचे देखिए। बाएं तरफ? आप अच्छा ही पढ़ किताब, के बता दीजिए कि असल किताब पे कहाँ पे मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट, जी पढ़ के बताइए। एक मिनट रुकिए। किताब का नाम नशरुल तैयब है ना? हाँ। अच्छा रुकिए, ये देखिए। चलो तैयब। हजरत आप क्या भेज रहे हो इसके अंदर? आप किताब के ऊपर दिखाइए ना नाम, किताब के ऊपर नाम क्यों नहीं दिखा रहे हो आप? मैं आपको किताब ही के ऊपर तो दिखा रहा हूँ, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, आपको नहीं दिख पा रहा है, इसमें मेरी क्या खता भाई? यार आप किताब डाउनलोड करके भेजिए ना, आप इस तरह से अच्छा मारदी मैं पूरी फैंसी किताब करके आप। आपको भेजूं है? तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये हमें लीजिए, ये किताब के लीजिए, नाम। ये देखिए, ये वाली कॉपी देख लीजिए, इसमें तो और साफ दिखा हुआ है। एक मिनट, इसे हाँ भी हाँ देख लेता हूँ। हाँ देख लीजिए। एक मिनट। हाँ हाँ 1 मिनट, बिल्कुल 2 मिनट रुके हैं हम कहीं जा थोड़ी ना रहे हैं। इसके अंदर मुसन्निफ साहब का नाम क्या है? अरे भाई, आपको जब यही नहीं पता, सामने लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी, बड़ा बड़ा लिखा है, आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब आप ना देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, और ना आप बोल सकते हैं। अच्छा, अगर अच्छा है। आपने एक मिनट, हाँ अगर हाँ। आपने मुसन्निफ का नाम साबित नहीं कर पाया तो क्या करोगे फिर? अरे मैंने तो आपको 3 मरतबा साबित किया है, अब आपको दिख नहीं रहा है तो अरे मैं क्या यार, करूं? इसमें इसमें कहाँ दिख रहा है यार मुसन्निफ के नाम? आप हमें मुसन्निफ अच्छा के नाम चले आप क्यों नहीं बता बता दें, रहे? आपको नशरुल तैयब दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या लिखा है नशरुल तैयब के आगे? नशरुत तैयब के आगे? हाँ, वहाँ तो अरबी का जुमला लिखा हुआ है यार। क्या लिखा है उसमें? क़ौलुहु तआला इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। नशरुल तैयब के आगे फी जिक्रुन लिखा है कि नहीं? हाँ। आपको पढ़ना ही नहीं आता है यार। अरे तो ये मुसन्निफ का नाम है। अरे आपको मुसन्निफ का नाम अभी मैंने भेजा है कि नशरुल तैयब किसकी किताब है? अशरफ अली थानवी किताब है, बड़ा बड़ा लिखा है। आपकी आंखों में दिक्कत है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुसन्निफ के नाम क्यों नहीं किताब के अरे ऊपर मैंने दिखा रहे हो? दिखाया तो बड़े भाई, 2 मरतबा दिखा दी यार तुमको। एक आप आंख बंद है दिखाओ ना तुम्हारी यार। लग रहा है। ये इस तरह से थोड़ी गुफ्तगू होती है। आपने किताब भेज दिया, मुसन्निफ के नाम है ही नहीं, अरे भैया तो मैं बड़ा कैसे बड़ा मान उसमें लूंगा कि लिखा है अशरफ अली मुसन्निफ का थानवी ने नाम। लिखा है? मेरे भाई प्यारे, उसमें बड़ा बड़ा लिखा है, क्यों झूठ बोल रहे हो यार सरेआम? अरे यार, उस पे लिखा हुआ, आप असल किताब पे क्यों नहीं दिखा रहे हो? अरे मैंने असली किताब तो दो दो नुस्खे तुम्हें भेज दिए हैं यार, तुम वो भी नहीं मान रहे हो, तो हम क्या करें? यार, जब किताब के नाम होगा ही नहीं, मुसन्निफ के नाम में कैसे मान लूंगा? आप दिखा नहीं रहे। इतना आप बड़ा दिखा। बड़ा लिखा है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसको पढ़ना नहीं आता है या पढ़ के ये अनजान बन रहा है? इसको पता है कि आज फंस जाए, तानवी साहब आज फंस गए हैं। मैं तो अब भी कहता हूँ कि भाई, अगर इस किताब के ऊपर अगर अशरफ अली थानवी का अच्छा नाम रुको, लिखा है तो सुनो, मेरी बात सुनो। नशरुल तो तैयब इसको किसकी? आप। अच्छा 1 मिनट, तुम इनकार कर दो कि नशरुल तैयब तुम्हारे यहाँ की किताब नहीं है, इनकार करो। मैंने इनकार तो किया नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप मुसन्निफ के नाम दिखा दो कि मौलाना अशरफ अली थानवी की किताब है। अरे नीचे लिखा है यार, तुम्हें कैसे दिखाएं? यहाँ से उंगली रख के दिखाएं क्या? तुम्हें हमने तो हाईलाइट भी करके दिखा दिया, गूगल मैं पे भी दिखा आपसे दिया, बार बार, सुनो दूसरा सुनो, मेरी नुस्खा बात भी सुनिए। भेज दिया। मेरी बात सुनिए यार हजरत, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे बार बार मुतालबा कर रहा हूँ कि आप किताब के ऊपर नाम क्यों नहीं दिखाते? जिस तरह से मैं 1 मिनट अब किताब भेज रहा हूँ, अरे उसके मैं ऊपर कह तो रहा मुसन्निफ का हूँ कि नाम किताब होता के है। ऊपर नाम सुनिए लिखा सुनिए, हुआ मेरी बात है, सुनिए। किताब के ऊपर मेरी ही तो मुसन्निफ का नाम लिखा है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा, तुम क्या करें? मैं जिस तरह से मैं मुसन्निफ का नाम का मुतालबा कर रहा हूँ, उस तरह से आप पेश सामीन नहीं कर रहे। आपने सुनो, देखा कि इनको मैंने दो ये नुस्खे देखिए, किताब के ये भेजे, देखिए, ये और मैंने देखिए। इनको ये गूगल पे भी किताब है उसका आपकी, एक स्क्रीनशॉट भी अकीदत लेके दिखा हनफी दिया, और तरक मवालात। लेकिन ये शख्स अगर इस मानने को तरीके से तैयार इन्हें नहीं है। नाम दिखा दो। चलिए अगर तुम ठीक है, बस अच्छा बस तो बस मैं, हो गया, अब तुमसे क्या बहस करना यार, जब दिख तुम ही मर नहीं रही जाओगे। तुमको।